رحم الله من قرأ الفاتحة. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين ومولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقال الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. صلوات عليه. عزیزان محترم আমি বক্তব্যকে উর্দুয়ে করব। বাংলা আমি ভালো করে জানি না, মাঝখানে একটু একটু বাংলা বলিয়ে দেব। কিন্তু আমি বাংলা বলবো তো এখানেও অনেক মৌলী সাহেব আছে বাংলার জন্যে, আমাকে ডেকেছে উর্দুর জন্য, আমি উর্দুয়ে মজলিস পড়বো, মাঝখানে একটু একটু বাংলা বলিয়ে দেবো। আর এত বড় বড় আলিমে দিন এখানে বসে আছে কে যার দেখে আমি মজলিস শিখিয়েছি পড়তে। মৌলানা ইউসুফ সাহেব আছে, মৌলানা কাসিম সাহেব আছে, এনাকে দেখিয়ে মজলিস পড়া শিখিয়েছি আমি কী রকম মজলিস পড়তে হবে। এই জন্য আমি বাংলা বলবো না, উর্দুই বলবো। মৌলানা আলী মোহাম্মদ সাহেব আছে, আমি বেশি কথা করব না, একটুই কথা করব, উর্দুতে কথা করব। हमने जिस आय करीमा की तिलावत शरफ हासिल किया है, बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है वल अस्र, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान घाटे में है, इंसान नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए। और शुद्ध ईमान लावर काफ़ी नहीं कि ईमान नहीं एसेছে, ईमाने परे দুইটা चीज़ আছে। ईमाने परे व अमलुस सालिहात, আমলে সালেহ अंजाम দিতে হবে। আমলে সালেহ কি আছে? আমি ভাবছি কি আমি যা কাজ করি ওইটা আমলে সালেহ না, এরকম নেই। যা কাজ আল্লাহর নজদিক ভালো আছে ওইটা কাজ আমলে সালেহ আছে। মুশকিল এইটা আছে, সবাই ইনসান এটা চেষ্টা করছি কি যা কাজ আমি করছি ওইটা কাজ আমলে সালেহ আছে, এরকম নেই। যা আল্লাহ পছন্দ করবে ওইটা কাজ ভালো আছে, ওইটা আমলে সালেহ আছে। আমলে সালেহ করতে হবে, ইমানে পরে আমলে সালেহ। আমলে সালেহ সারা মুসলমান করছি, সবাই করছি, সব করে।
کوئی مشکل نہیں. لیکن ہم جو عمل صالح کرتے ہیں, ہمارا عمل صالح نہیں, جو اللہ کو پسند آئے وہ عمل صالح ہے, وہ نیک کام ہے. وہ نیک کام کے بعد تب اللہ کہے گا کہ ہاں تم گھاٹے میں نہیں, ورنہ ہر انسان گھاٹے میں ہے. اب دنیا جس کو مانتی ہے مانے, دنیا جس کو رہبر مانتی ہے مانے, دنیا جس کو پیر مانتی ہے مانے, دنیا جس کو لیڈر مانتی ہے مانے, دنیا جس کو اپنا خلیفہ مانتی ہے مانے. ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے, কোনো অসুবিধা নেই. তুমি যা কাছে মানে তুমি ওইখানে থাকো, আমি বলবো না کہ তুমি এইখানে এসে যাও, আমি বলবো না. تم جس کو مانتے ہو مانو, ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. تم جہاں رہتے ہو وہیں رہو, ہمیں کوئی مشکل نہیں. ہم تم کو کہیں گے بھی نہیں کہ تم آ جاؤ یہاں پر, لیکن تم جس کو مانتے ہو کبھی جا کر خاموشی سے بیٹھ کر سوچنا, تم جس کو اپنا رہبر مانتے ہو, تم جس کو اپنا لیڈر مانتے ہو, تم جس کو اپنا پیر مانتے ہو, کیا ان کا نام تم نماز میں لے سکتے ہو؟ تم جس کو پیر مانتے ہو مانو, جس کو خلیفہ مانتے ہو مانو, جس کو لیڈر مانتے ہو مانو, لیکن تم جس کو مانتے ہو کیا ان کا نام تم نماز میں لے سکتے ہو؟ اگر تم نے ان کا نام نماز میں لے لیا تو تمہاری نماز باطل. اور اگر ہم جس کو مانتے ہیں, جس کو رہبر مانتے ہیں, جس کو لیڈر مانتے ہیں, جس کو پیر مانتے ہیں, اگر ہم نے ان کا نام نماز میں نہ لیا, جس کو مانتے ہو مانو, ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے, کوئی شکوہ نہیں ہے, کوئی شکایت نہیں. جس کو مانتے ہو مانو, لیکن کیا ان کا نام تو نماز میں لے سکتے ہو؟ جن کا نام تو نماز میں نہیں لے سکتے ہو تو ایسوں کو اپنا رہبر کیوں مان رہے ہو؟ ہم تو ایسوں کو اپنا رہبر مانتے ہیں, ایسوں کو اپنا نبی مانتے ہیں, ایسوں کو اپنا امام مانتے ہیں. اگر نام نماز میں نہ لیا تو ہماری نماز منہ میں پھینک دی جائے گی. ہم تو ایسوں کو رہبر مانتے ہیں, تم جس کو ماننا ہے مانو. اللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تم شیعہ ہو جاؤ, کوئی ضرورت نہیں شیعہ ہونے کے لیے. حسین کربلا کے میدان میں شیعت کو پھیلانے کے لیے نہیں آئے تھے, حسین کربلا کے میدان میں آئے تھے انسانیت کو پھیلانے کے لیے, انسانیت کے لیے آئے تھے کہ انسان کے لیے کام کرنا ہے. شیعت کو پھیلانے تھے نہ, ہم شیعت کو پھیلاتے ہیں. ہم یہ بتاتے ہیں کہ حق کا راستہ چن لو, حق کدھر ہے باطل کدھر ہے. ہم کو مشورہ دیا میرے گاؤں والوں نے کہ مولانا صاحب آپ ذرا سا دینی تعلیم حاصل کریے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, کہاں جائیں؟ کہ لکھنؤ جانا ہوگا. ہم نے ٹھیک ہے لکھنؤ چلے جائیں گے. ہم گئے ہاوڑا اسٹیشن, اردو سمجھ رہے نا, ہاوڑا اسٹیشن گئے. جب اسٹیشن گئے تو دیکھا ایک بزرگ آدمی, بوڑھو مانوش, ایتو بڑو بڑو داڑھی چھیلو, মাথায় ওপর টুপি ছিল, একটু নামাজের গাটটা এত বড় ছিল. আমি বললাম এটা লোক ভালো লোক. আমি ওর কাছে গেছি, আমি বললাম সালাম আলাইকুম, আপনি বলতে পারবেন লখনউ ট্রেন কোন নাম্বার প্ল্যাটফর্মে আছে? লখনউ যাবেন? হ্যাঁ, 3 নম্বরে চলে যান. ঠিক আছে. আমি 3 নম্বর ট্রেনে বসে গেছি, 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে. আসলে ট্রেন লখনউ যাওয়ার জন্য 5 নম্বর প্ল্যাটফর্মে ছিল. আমি বুঝলাম অত ভালো লোক, এত বড় বড় দাড়ি, এত বড় গাড্ড টুপি আছে, সত্যি কথা বলবে. ওর কাছে চলে গেছে, তা 3 নম্বর চলে যাও. আমি 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে ট্রেনে বসে গেছি. যত যত ট্রেন আগে বলছে আমি লখনউ দিকে দূর হয়ে যাচ্ছি. এই ট্রেন যাচ্ছে বোম্বে, লখনউ আছে এই দিকে, ট্রেন যাচ্ছে বোম্বে. যত যত ট্রেন চলছে লখনউ দিকে দূর হতে যাচ্ছে. কেন? এটা অ্যাড্রেসটা গলত বলিয়েছে. ট্রেন যাওয়ার জন্য লখনউ 5 নম্বর প্ল্যাটফর্মে ছিল, আমাকে বলে 3 নম্বরে চলে যাও. দুনিয়া এরকম করেছে যে সবে কোথায় যাবো, 3টে বানিয়ে নাও. अगर असल दिन लेना था तो 5 के पास जाना था, लेकिन गलत रास्ता बता दिया कि 3 के पास चले जाओ. अब 3 से जिसने इस्लाम लिया वो वैसे ही दूर होता गया अहले बैत से. इस्लाम लेना है तो अहले बैत के पास आओ, दर्स लेना है तो अहले बैत के पास आओ. इनके पास असल तुमको दीन मिलेगा, असल इस्लाम मिलेगा. कि इस्लाम क्या है? इस्लाम तो बहुत लोगों ने लिया, बहुत लोगों ने चाहा कि इस्लाम मिल जाए, लेकिन मिल नहीं पाया. कैसा इस्लाम मिलेगा? कैसा बताएं? अहले बैत को छोड़ेंगे तो इस्लाम कैसा मिलेगा? हिमास, सऊदी अरब का एक शहर है हिमास. एक मदीने से मुसलमान आया कि हमको नमाज पढ़ने जाना है.
انتظار کرتا رہا کہ اذان کا ٹائم ہوگا تو نماز پڑھ لے جائیں گے. ایک بار مائک سے آواز آئی, اشہد ان اہل الحماس محمد رسول اللہ. یہ کیا نیا کلمہ آیا, اشہد ان اہل الحماس محمد رسول اللہ. پریشان ہو گیا, وہ مسجد گیا, دیکھا مؤذن ہے, مولوی صاحب ہیں, کچھ لوگ ہیں. نماز کے لیے کھڑا ہوا تو دیکھا مولوی صاحب جو نماز پڑھا رہے ہیں ایک ٹانگ کو ایسے کر کے نماز پڑھا رہے ہیں. یہ پریشان کہ مولوی صاحب ایک ٹانگ ایسے کر کے نماز پڑھا, ایک ٹانگ پہ نماز پہ کھڑے ہوئے ہیں. اس نے اپنی نماز پڑھی, نماز پڑھ کر گئے کہ یہ تو پہلی دفعہ ایسی اذان سنی ہے, کبھی اذان ہوئی نہیں. نماز میں آئے تو مولوی صاحب ایک ٹانگ کو الگ کیے ہوئے ہیں, یہ کون سی بات ہے. کہ چلو چل کر قاضی کے پاس شکایت کریں گے کہ مؤذن غلط ہے, امام صاحب ایسے نماز پڑھا رہے ہیں. قاضی پاس گیا. اب جب قاضی پاس گئے تو قاضی کے پاس عجیب منظر دیکھا, ایک الگ نئی چیز کا. کیا دیکھا کہ ایک زانو پہ قرآن رکھا ہوا ہے اور ایک زانو پہ, ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے. یہ اور پریشان, یہ کون سی بات ہے, زانو پہ قرآن ہے اور ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے, گلاس لیے ہوئے ہیں. یہ پریشان. قاضی ایسا, ظاہر مسجد بھی مولوی صاحب بھی ایسی ہوگا, جب مولوی صاحب ایسا ہے تو مسجد کا مؤذن بھی ایسی ہوگا. اس نے کہا نہیں, اب جا کے ہم مفتی سے شکایت کریں گے. مفتی پاس گیا. مفتی پاس گئے تو دیکھا کہ 40-50 لوگ جو ہیں ایک میت کو چارپائی سے باندھ کے لے کر جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے مفتی صاحب چلے جا رہے ہیں. اب سب بول رہے ہیں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. مفتی صاحب بھی چلے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور بیچ میں مردہ جو چارپائی پہ لیٹا اٹھ کے بولا مفتی صاحب ہم زندہ ہیں, مفتی صاحب ہم زندہ, مرے نہیں ہیں, مفتی صاحب ہم زندہ ہیں. لیکن مفتی صاحب کلمہ پڑھتے چلے جا رہے. یہ گیا مفتی صاحب پاس. مفتی صاحب یہ کون سی بات ہے, یہ کیا ہوا کہ آپ کے وہاں تو حماس میں تو اسلام ایک الگ اسلام ہے, دین الگ ہی دین ہے, ایک دم الگ دین ہے. کہ تم کہاں کہ ہم مدینے سے آئے, میں تو الگ دین. کیا ہوا, کیا غضب ہو گیا. کہ ہم نے کہا مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے. اذان کی آواز آئی, اذان میں مؤذن کہتا اشہد ان اہل الحماس محمد رسول اللہ. کہ اذان کا ایسا کہ بالکل صحیح ہو رہی ہے اذان. کہ کیوں, کہ ہمارا مؤذن جو ہے چھٹی پہ گیا ہوا ہے, لہذا ٹیمپورری یہودی کو ہم نے مؤذن بنا دیا ہے. ہمارا مؤذن چھٹی پہ گیا ہوا تھا تو اذان دینے کے لیے ہم نے کرائے پر یہودی کو لے لیا ہے. اب یہودی تو محمد کو رسول مانتا نہیں ہے, یہودی تو محمد کو رسول مانتا نہیں. وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ اہل حماس کے جو رسول ہیں محمد ہیں, اہل حماس کے جو رسول مانتے محمد کو رسول مانتے, لہٰذا اس نے اعلان کیا اذان کا, بالکل صحیح اذان دی. کہ مسجد گئے نماز پڑھنے کے لیے تو دیکھا امام صاحب جو ایک پیر الگ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں, کہ وہ بھی صحیح پڑھا رہے. وہ کیوں, کہ تم کو نہیں پتا. کہ جب مسجد میں امام صاحب آ رہے تھے نماز پڑھانے کے لیے تو راستے میں ان کے پیر پر چھینٹ پڑ گئی, پیر نجس ہو گیا. پروردگار قرآن میں کہہ رہے کہ نجس حالت میں نماز کے پاس نہ آؤ, لہٰذا نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک پیر کو الگ کر کے کھڑے ہوئے تھے کہ نماز سے باہر رہے. عجیب بات ہے بھائی. کہ قاضی کے پاس گئے, قاضی پاس عجیب منظر دیکھا. کیا دیکھا, کہ ایک ہاتھ, ایک زانو پہ قرآن رکھا ہوا تھا, ایک ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا, اور قاضی کا قسم خدا کی یہ شراب ہے, قسم قرآن کی یہ شراب ہے. کہ بالکل صحیح ہو رہا, کہ بالکل صحیح. کیا ہوا, کہ ایک آدمی نے شراب پی تھی, لوگوں نے کہا کہ اس سے شراب پی ہے, تو لہٰذا قاضی کے پاس لے کر آئے. اور جب قاضی پاس لے کر آئے تو اس سے پوچھا تم شراب پیتے ہو. کہا نہیں. کہ یہ تو شراب ہے. کہا نہیں شراب نہیں, آپ دیکھیے چیک کریے. تو قاضی صاحب نے ایک گھٹ پیا اور پی کر قسم قرآن کی یہ شراب ہے. ایک گھٹ شراب منہ میں لیا, کہ قسم قرآن کی یہ شراب ہے. کہ وہ بھی صحیح تھا. کہ مولوی مفتی صاحب ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 40-50 آدمی ایک جوان آدمی کو چارپائی میں باندھ کر لے جا رہے ہیں کلمہ پڑھانے, نماز میت پڑھانے کے لیے. آپ نماز میت پڑھانے جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم زندہ ہیں, ہم زندہ ہیں, ہم زندہ. اس کے بعد بھی آپ نہیں سن رہے ہیں. کہ ہم کیا کریں, 50 آدمی گواہی دے رہے ہیں کہ مر گیا, یہ اکیلا کہہ رہا ہے کہ ہم زندہ ہیں. 50 آدمی کہہ رہے ہیں کہ مر گیا ہے, ایک اکیلا وہی کہہ رہا ہے کہ ہم زندہ ہیں. اب تم بولو 50 کی مانے یا ایک کی مانے. تو جب اسلام غلط پلیٹ فارم سے لیں گے تو ایسے ہی اسلام ملے گا. اصلی اسلام لینا ہے تو اہل بیت کے شاگردوں سے لے لو. تم اہل بیت کے شاگردوں سے لے لو. بھائی ہم تو ایسوں کو امام مانتے ہیں جن کا شاگرد بھی کسی مسلک کا امام بن جاتا ہے, جن کا شاگرد بھی کسی کا امام بن جاتا ہے. بس فرق یہی ہے, دنیا جس کو امام مانتی ہے اس کا امام تھا, ہمارا امام ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد.
بہلول دانا کا نام سنا ہوگا آپ نے؟ بہلول دانا لوگ دیوانہ کہتے تھے. جنید بغدادی کا بھی نام سنا ہوگا. جنید بغدادی بہت بڑا بغداد کا پیر تھا, بہت بڑا پیر تھا. چھٹے امام کے زمانے میں لوگ 50-40 آدمی اس کے پیچھے پیچھے لگے رہتے تھے, جیسے آج کل ہمارے گاؤں کے باپ جی کے ساتھ سب رہتے ہیں 40-50, ویسے ہی اس زمانے میں پیر جی کے ساتھ جنید بغدادی سے 50-40 آدمی لوگ ساتھ ساتھ لگے رہتے تھے. تو بہلول دانا ملے راستے میں. کہ بہلول تم شاگرد اہل بیت ہو, شاگرد فرزند رسول ہو. کہا ہم ہے. کہ کچھ نصیحت ہم کو کر دو, کچھ تعلیم دے دو. کہ اہل بیت کا درس تعلیم لینا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے, مادہ ہونا چاہیے برداشت کرنے کے لیے. ظرف کا پاک ہونا ضروری ہے, سمجھ گئے نا, برتن کا پاک ہونا ضروری ہے. دیکھیے اہل بیت کی محبت, اہل بیت کی محبت دودھ کی طرح ہے. دودھ سمجھ گئے نا, اہل بیت کی محبت دودھ کی طرح ہے. دودھ اگر بچہ پیے گا طاقت ملے گی, سانپ پیے گا زہر اگلے گا. دودھ اگر بچہ پیے گا طاقت ملے گی, سانپ پیے گا زہر اگلے گا. اہل بیت کی محبت ہر ایک برداشت نہیں کر سکتا. اگر واضح نہ ہوئی تو وسیم رشدی کو دیکھ لیں, ظرف پاک نہیں تھا, زہر اگلنے لگا. ظرف کا پاک ہونا ضروری, برتن کا پاک ہونا ضروری ہے. کہ تم کو دے دیں گے ٹھیک ہے, لیکن ہم تمہارا پہلے امتحان لیں گے. اگر امتحان میں تم پاس ہو گئے تب تم کو ہم اہل بیت کا درس دیں گے, تعلیم دیں گے. دو امتحان, کیا امتحان لوگے؟ کہ یہ بتاؤ کھانا کیسا چاہیے, کھانا کیسا چاہیے. تو کہا اسلام نے تو یہ درس دیا کہ کھانا کم کھاؤ, ایکٹو کھاؤ. کہ نہیں, تمہارا جواب غلط ہے. جاؤ ابھی تم کھانا سیکھو, کھانے کی تمیز نہیں تم کو, تم اہل بیت کا درس لوگے, ابھی سیکھو. چلے گئے. 2-4 دن کے بعد پھر راستے میں بہلول سے ملاقات ہو گیا. بہلول تم شاگرد فرزند رسول ہو, کچھ تعلیم دے دو, کچھ پڑھا دو ہم کو, کچھ سکھا دے دو. کہ سکھا لوگے؟ کہ ابھی تمہارے پاس بساط نہیں ہے, تمہاری اوقات نہیں ہے, حیثیت نہیں ہے, تمہارا ظرف صحیح نہیں ہے. کہ نہیں ہم حاصل کر. کہا ٹھیک ہے, ہم ایک امتحان لے رہے ہیں, سوال کر اس کا جواب دے دو تو ہم تم کو تعلیم دیں گے. کرو سوال. کہ یہ بتاؤ انسان کو بولنا کتنا چاہیے, وقتوں کو تو کرنا چاہیے. کہ کم بولو. کہ یہ بھی غلط ہے, تم کو بھی بولنا ہی نہیں آتا تو تم کیا اہل بیت کا درس لوگے؟ جاؤ ابھی سیکھو. اب جیسی چلا, اب اس کے جو مرید لوگ تھے, پیر صاحب آپ کو بہلول دانا بے عزت کر کے چلا گیا. آپ کا جواب دیکھیے, آپ نے جواب صحیح, اس کے بعد بھی آپ کو بولا کہ تم کو بولنے کی تمیز نہیں ہے, بولنا نہیں آتا, آپ کی اب پیر صاحب کو غصہ آیا کہ اب کی ملے. پھر اتفاق سے کچھ دن کے بعد پھر مل گیا بہلول. کہ بہلول کچھ ہمیں سکھا دے دو, کچھ پڑھا دو, تعلیم دے دو, نصیحت کر دو. بہلول کہا ہم نے تم سے 2 بار سوال کیا, دونوں بار تم نے سوال کا جواب غلط دیا. چلو آج پھر ہم سوال کر لیتے ہیں, اگر سوال کا جواب تم نے دے دیا تو ہم تم کو تعلیم دے دیں گے. کرو سوال. تو بہلول نے کہا کہ انسان کو سونا کتنا چاہیے, گم سلیپ سونا کتنا چاہیے؟ تو کہا کم سونا چاہیے. کا جواب غلط. نہ تم کو کھانے کی تمیز, نہ تم کو بولنے کی تمیز, نہ تم کو سونے کی تمیز, یہ تینوں کچھ نہیں آتا تو تم اہل بیت کا درس کیا لوگے؟ جاؤ بھی سیکھو. اب یہ غصے میں آیا ہارون رشید کے دربار میں. کہا ہارون رشید بہلول دانا نے میری بے عزتی کر دی. کہا کیا کیا؟ کہا ہم نے بولا کہ اہل بیت کا کچھ درس دو, صادق آل محمد نے تمہیں تعلیم دی, کچھ ہمیں دو. تو کہہ رہا ٹھیک ہے ہم دیں گے, لیکن پہلے میرے سوال کا جواب دو. اس نے سوال کیا, ہم نے جواب دیا, صحیح جواب دیا. اس کے بعد بھی کہہ رہا ہے کہ تم کو نہ کھانے کی تمیز ہے, نہ بولنے کی تمیز ہے, نہ سونے کی تمیز ہے. اب علماء سب دربار میں بیٹھے ہوئے تھے, سارے علماء. کہ تم نے جواب کیا دیا؟ کہ ہم نے کہا, جب اس نے پوچھا کھانا کتنا چاہیے, ہم نے کہا کم کھاؤ. کہ بولنا کہ کم بولو, کہ سونا کہ کم سو. کا جواب تو بالکل صحیح دیا تم نے, تو بہلول نے تمہاری بے عزتی کی ہے. کہ بلاؤ بہلول کو. اب ہارون رشید نے بہلول کو بلایا. بہلول آؤ. بہلول دربار کے اندر آئے. اب سارے علماء جتنے بیٹھے ہوئے تھے سب بہلول کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ تو صادق آل محمد کا شاگرد ہے, اہل بیت کا ماننے والا ہے, تو اس کی بے عزتی کرنے کے لیے خاموش بیٹھے رہے اپنی جگہ پر, اٹھے نہیں اپنی جگہ سے. بہلول دانا جا کے گیٹ پہ کھڑے کھڑے, ہارون کیا کیوں بلایا؟ کہ تم نے جنید بغدادی کی بے عزتی کی ہے؟ کہا نہیں ہم نے بے عزتی نہیں کی, انہی نے ہم سے کہا کہ آل محمد کا کچھ درس ہم کو دو, کچھ تعلیم دو. ہم نے کہا آل محمد کا درس تم کو دیں گے, لیکن ہمارے سوال کا پہلے جواب دے دو. اگر تم نے جواب صحیح دیا تو ہم تم کو تعلیم دیں گے. انہی نے جواب غلط دیا. کہ جواب تو صحیح دیا تھا. کہ پوچھو کیا جواب دیا؟ جنید بغدادی کا انہی نے پوچھا کتنا کھانا چاہیے, کیسا کھانا کیسا چاہیے؟ ہم نے کہا کم کھانا چاہیے. بولنا کتنا چاہیے؟ کہ کم بولو. سونا کتنا چاہیے؟ ہم نے کہا کم سو. تمام علماء نے کہا صحیح تو جواب دیا ہے اس نے,
انسان کم کھائے، کم بولے، کم سوئے، اسلام یہی پیغام دیتا ہے، اسلام نے یہی سکھایا ہے کہ بالکل غلط۔ تو بہلول ہنسے کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جنید بغدادی ہی جاہل ہے، یہاں تو پتہ چلا سارا کے سارا درباری آوا کے آوا ہی الٹا ہے، سب کے سب جاہل ہیں، تو ان کو کیا درس دیں گے؟ تو فوراً جنید بغدادی اچھا اب تم جواب دو۔ ہارون رشید اچھا بہلول اب تم جواب دو۔ کہ ہم جواب دیں؟ کہا ٹھیک ہے، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھا ہے ہم جواب دے رہے ہیں۔ کہ کس نے کہا کم کھانا چاہیے؟ کہ نہیں یہ نہیں کہا، کہ آل بیت نے یہ پیغام دیا ہے کہ کھانے سے پہلے دیکھ لو حلال ہے یا حرام، کھانے سے پہلے دیکھ لو حلال ہے یا حرام، اس کے بعد تم کو جتنا کھانا ہے کھاؤ۔ حلال کھاؤ گے کبھی کچھ نہیں ہوگا، ہاں حرام کا ایک نوالا بھی چلا گیا تو نسلیں خراب ہو جائیں گی، پھر وسیم مرتد جیسا پیدا ہوگا اگر حرام کا چلا گیا۔ کہ اس نے دوسرا سوال کا جواب دیا کہ کم بولنا چاہیے، کہ بالکل غلط۔ اگر انسان تعلیم یافتہ ہے، پڑھا لکھا ہے، تو پھر انسان جتنا بولے کم ہے۔ اگر انسان پڑھا لکھا ہے، تعلیم یافتہ ہے، آل محمد سے ملتبس ہو چکا ہے، تو جتنا بولے کم ہے، وہ بولتا رہے، لوگ لیتے رہیں گے۔ لیکن جب آل محمد سے منسلک نہیں ہے، بولنا نہیں جانتا، تعلیم نہیں لی ہے، تو اس کے کم بول کر فائدہ کیا؟ تم کم بھی بولو گے تو زہر بولو گے، کم بھی بولو گے تو زہر بولو گے۔ تو آل محمد سے 10 لے لو، پڑھو لکھو، اس کے بعد جتنا بولنا ہے بولو۔ کا تیسرا سوال کہ سونا کتنا چاہیے؟ تو اس نے کہا تھا کم سے کم، بالکل جواب صحیح دیا، کہ نہیں بالکل غلط دیا ہے، کہ نہیں آل محمد نے یہ درس دیا ہے کہ سونے سے پہلے اپنی زندگی کا محاسبہ کر لو، اور محاسبہ کر کے وضو بنا کے سو جاؤ، پھر تم رات بھر سوتے رہو، اللہ کی عبادت ہوگی۔ اگر تمہاری آخری رات ہوئی تو بہت مبارک، اگر آخری رات ہو گئی تو بہت مبارک، عبادت کرتے ہوئے تم اللہ کے پاس چلے گئے۔ اور اگر زندگی کا محاسبہ تم نے کیا نہیں، اپنے دن کا محاسبہ نہیں کیا، بغیر وضو کے سو گئے، تو 1 گھنٹہ بھی سو گئے تو گناہ کی۔ تو آل محمد سے جب درس کوئی لے گا تو بہلول جیسا پیدا ہوگا، اور آل محمد کو چھوڑ کر اگر کوئی درس لے گا تو جنید بغدادی جیسا پیدا ہوگا، ابو بکر بغدادی جیسا بنے گا، وسیم رشدی جیسا بنے گا۔ آل محمد سے درس لے۔ آل محمد معلم قرآن ہے، بے شک بے شک، استاد ہے، کہ جن کے سینے میں پروردگار کہہ رہا ہے اپنے نبی کے لیے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی، اے حبیب ہم نے تمہارے سینے کو گنجینہ علوم الہی قرار دیا ہے۔ قصیدہ پڑھ رہا ہے پروردگار، آل محمد سے درس لو۔ اہل بیت ہمارے لیے مفسر قرآن، اگر اہل بیت نہ ہوتے تو قرآن کی ایک آیت سمجھ میں نہ آتی۔ ایک آیت میں اہل بیت نے بتایا کون سی آیت کس کی شان میں ہے، کون سی آیت ناسخ ہے، منسوخ ہے، متشابہ ہے، محکمات ہے، بتایا۔ اہل بیت نے تفسیر بتائی ہے۔ اب سنیں قرآن کی آیت سنیے، آپ نے بہت سے علماء سے مجلس سنی، آج ہم سے بھی ایک جملہ سن لیں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ علماء سمجھ گئے ہیں، میں عوام کی ترجمہ کر دوں۔ علم آ جانے کے بعد بھی اگر وہ مکر جائیں تو اے رسول ان کو کہو کہ تم آؤ مباہلہ کے لیے، ہم اپنے نفسوں کو لاتے تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، فنجعل، اور ہم قرار دیں جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ مباہلہ آئے، مباہلہ۔ اب آپ یہ بتائیے مباہلہ ہوا تھا؟ مباہلہ تو ہوا نہیں۔ مباہلے میں جب لوگ آئے، رسول لے کر آئے ہیں مرکز رسالت، فاطمہ کو بنا کر رسول آگے ہیں، بیچ میں فاطمہ ہیں، ان کے پیچھے علی ہے، دہنی طرف حسن، بائیں طرف حسین، پورا لشکر جا رہا ہے۔ لشکر ہو، جب فوج جاتی ہے لشکر میں، پاکستان بارڈر پہ لڑنے کی جاتی ہے تو سردار لشکر ہوتا ہے، میمنہ، میسرہ، قلب لشکر، تتیمہ لشکر، 5 آدمی پورے لشکر بن کے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی اسقف اعظم نے دیکھا کہ آ رہے ہیں، اچھا اسقف اعظم نے ایک جملہ اور کہا تھا، دیکھو اپنے لوگوں سے، دیکھو رسول اگر حق پر ہوں گے، سچ بولنے ہوں گے
تو رسول اپنے گھر والوں کو لے کر آئیں گے، اور رسول اگر سچ نہیں بول رہے ہوں گے تو اپنے دوستوں کو لے کر آئیں گے، اپنے اصحاب کو لے کر آئیں گے۔ اگر اصحاب کو لے کر آئے تو ان سے مباہلہ کر لینا، اہل بیت کو لے کر آئے تو مباہلہ نہ کرنا۔ کہا کیوں؟ کہ اصحاب جھوٹے ہو سکتے ہیں، اہل بیت نہیں۔ اگر رسول سچے ہیں تو اہل بیت کو لے کر آئیں گے۔ اب آگے رسالت ہے، بیچ میں فاطمہ، ان کے پیچھے علی۔ جہاں رسالت کا قدم وہی فاطمہ کا قدم، جہاں فاطمہ کا قدم وہی علی کا قدم۔ رسالت اور امامت کے بیچ میں عصمت آ رہی ہے، رسالت اور امامت کے بیچ میں عصمت آ رہی ہے۔ ایک طرف سے امامت حسن ہے، ایک طرف امامت کا دور حسین سنبھال رہے، گھیر کے مرکز رسالت فاطمہ زہرا داخل ہو رہی ہے۔ جیسے ہی دیکھا صف اعظم نے کہا مباہلہ نہیں کریں گے، سلنڈر ہو گیا، اے رسول ہم مباہلہ نہیں کریں گے، آپ جو کہیے گا مان لیں گے، آپ جو ٹیکس بولیے گا، جزیہ بولیے گا، مان لیں گے۔ تو مباہلہ ہوا نہیں، مباہلہ ہوا نہیں۔ تب جو اللہ کہہ رہا ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو، تو کون جھوٹے لوگ ہیں وہ؟ سوچیے ذرا سا، کون ہے جھوٹے لوگ؟ مباہلہ ہوتا تو کوئی ایک جھوٹا ہوتا، مباہلہ ہوا ہی نہیں تو جھوٹے کون لوگ ہیں؟ اللہ کا کلام ایک حرف بھی بغیر مصداق کے نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی اس کا مصداق ہے، ایک حرف بھی، یعنی ایک حرف من، قرآن میں من بھی اگر آیا ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی مصداق ہے، تو بغیر مصداق کے نہیں ہو سکتا۔ تو کون ہے جھوٹے لوگ؟ اب سنیں، شہزادی دربار میں باغ فتق لینے کے لیے نہیں گئی تھی، ایسے تو کتنے باغ فتق شہزادی نے قربان کر دیے، باغ فتق کے لیے شہزادی نے کی تھی، بلکہ شہزادی دربار میں جو گئی تھی اس لیے گئی تھی، جا کے کہا کہ باغ فتق میرا ہے، انہوں نے انکار کیا نہیں، آپ پہ نہیں ہے، بس شہزادی اس آیت کا فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ کے مصداق کو بتانے گئی تھی۔ یہ ہے وہ جھوٹے لوگ۔ شہزادی دربار میں باغ فتق کے لیے نہیں گئی تھی کہ باغ فتق سے تو، بلکہ اس آیت کے مصداق کو بتانے گئی تھی کہ اللہ جو کہہ رہا ہے جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو، تو کون ہے وہ جھوٹے لوگ کن پر خدا کی لعنت ہو؟ جو عصمت کو جھٹلائے، جو امامت کو جھٹلائے، جو رسالت کو جھٹلائے، شہزادی کا یہ ہے وہ جھوٹے لوگ جن پر خدا لعنت بھیج رہا ہے۔ یہ ہے وہ جھوٹے لوگ۔ اچھا جھوٹے بھی یہی ہیں، بھگوڑے بھی یہی ہیں، کو ہم نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے، زکی نہیں کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ جب احد بھی لوگ چلے گئے تھے نا، اور واپس جب آئے اور آ کے اپنی صفائی دے لگے، یا رسول اللہ شیطان کی آواز آئی تھی، ہم چلے گئے تھے، اور رسول سے اپنی گواہی دے رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو فوراً جبرائیل آئے، کہ رسول اللہ کہہ رہا ہے لا تسمعوا الموتى، یہ مردہ لوگ ہیں، ان سے گفتگو نہ کرو۔ کیوں؟ کہ رسول کو پیٹھ جو دکھا دی تو مردہ ہو گئے، جو رسول کو پشت دکھا دے وہ مردہ نہیں۔ بات واضح نہیں ہوئی؟ مثال دے دوں، بیت المقدس کو مانتے ہم لوگ، احترام کرتے ہیں نا، کیوں؟ کہ قبلہ اول ہے، لیکن جیسا احترام کعبے کا کرتے ویسا احترام بیت المقدس کا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ رسول نے پیٹھ دکھا دی اس کو، رسول پہلے بیت المقدس سے نماز پڑھتے تھے، حکم آیا کعبہ، رسول نے پیٹھ گھما دیا، اب کعبے کی طرف کر لیا، تو بیت المقدس کا احترام ہے، لیکن وہ احترام نہیں ہے۔ کہ کیوں؟ رسول نے پیٹھ دکھا دی، رسول جس کو پیٹھ دکھا دے تو وہ اتنا بڑا لائق احترام نہیں ہوتا، لیکن جو رسول کو پیٹھ دکھا کر چلا جائے، اللہ کہہ رہا ہے لا تسمعوا الموتى، یہ مردہ لوگ ہیں، اے رسول ان سے ایک بات نہ کرو، ان سے گفتگو نہ کرو۔ جب
قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ لوگ ہیں، اب دنیا مردوں کو اپنا رہبر بنا لے گی. دنیا جب مردوں کو، یاد رکھیے گا، کوے کو رہبر بناؤ گے تو ہمیشہ کتے کی لاش پہ پہنچو گے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. کوے کو رہبر بناؤ گے، کوے کو لیڈر بناؤ گے تو ہمیشہ کتے کی لاش پہ پہنچو گے. صبح صبح کوا نکلتا ہے، ساری گندگی صاف کر کے چلا جاتا ہے، تب پرندے آتے ہیں. آپ نے دیکھا نا گاؤں میں شوکالے شوکالے کوا پہلے آتا ہے، ساری گندگی صاف کر چلا جاتا ہے، تب دوسرے پرندے آتے ہیں. تو جو کوے کو اپنا لیڈر بنائے گا ہمیشہ کتے کی لاش پہ پہنچے گا. تو لیڈر جب بناؤ دیکھ کے بناؤ کس کو بنایا جائے. ہر آدمی کے چہرے میں ہے 10-20 آدمی. جس آدمی کو بھی دیکھنا بار بار دیکھنا کہ تم کس کو اپنا رہبر بنا رہے ہو، کس کو لیڈر بنا رہے ہو. ہم ان کو مانتے ہیں جن کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھبا. ہم ان کو مانتے ہیں جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. ہم ان کو مانتے ہیں جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ. ہم ان کو مانتے ہیں جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل. ہم اس کو مانتے ہیں جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کأنہم بنیان مرصوص، یہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہے. ہم ان کو مانتے ہیں جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک، یہ ہم نے گنجینہ علوم الہی قرار دیا ہے. ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں، اس نبی کے ماننے والے ہیں. شہزادی فاطمہ، بس میں نے زحمت تمام کی، بس چھوٹی سی بات کہہ دوں. حضرت نوح نبی تھے نا، سب سے پہلی شریعت حضرت نوح کو ملی ہے. نوح نجی اللہ، نوح نے 950 سال تبلیغ کی، اور 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد کل 84 آدمی ان کی ڈینگی پر آئے تھے، کشتی پر آئے تھے، باقی سب بہک گئے تھے. 950 سال. اب دیکھیں نبی میں اور عصمت میں فرق کیا ہوتا ہے، نبی میں اور جزء رسالت میں فرق کیا ہوتا ہے. نبی وہ جو 950 سال تبلیغ کرے تو کل 84 آدمی کشتی پر سوار ہوں، ہدایت پائیں. لیکن فاطمہ اس ذات کا نام ہے، اگر کسی یہودی کے گھر پر شادی میں چلی جائے تو 500 لوگوں نے کلمہ پڑھا. شہزادی چاہتی تو اپنا کلمہ پڑھوا سکتی اپنا، لیکن شہزادی اپنا کلمہ نہیں پڑھوایا، اپنا کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کا پڑھوایا. جب دلہن مر گئی کہ شہزادی دلہن مر گئی ہے، شہزادی کہتی تو کہہ سکتی تھی قم باذنی، اٹھ میری اجازت سے، لیکن شہزادی نے کہا. مصلی بچھایا، نماز پڑھی، ہاتھوں کو اٹھا، پروردگار تیری کنیز خاص ہے، تیری کنیز خاص یہودی کے وہاں آئی ہے، اگر یہ مر جائے گی تو تیری کنیز کو لوگ کیا کہیں گے، کیا کہیں گے. ہاتھوں کو اٹھایا تھا، دلہن کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ. جیسے دلہن نے کلمہ پڑھا 500 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. یہ فاطمہ نہیں، یہ تو اللہ کی کنیز ہے. تو فاطمہ اس ذات کا نام ہے. یہودی دیکھے تو پہچان لے، عیسائی دیکھے تو پہچان لے یہ کیسے کلمہ کو مسلمان تھے. بس عزیزوں، علم حاصل کرنا ہے تو علماء کے پاس آؤ، آل محمد کے پاس. یاد رکھو جب تک علماء آگے ہیں قوم زندہ ہے. جب تک علماء آگے ہیں قوم زندہ ہے. جس دن علماء پیچھے ہوئے قوم آگے ہوئی سمجھ جانا قوم مردہ ہے. بات واضح نہیں ہوئی؟ واضح کر دوں، سمجھا دے رہا ہوں. آپ مسجد جاتے نماز پڑھنے کے لیے، جماعت کی جاتے ہیں نا، ظہر عصر مغرب عشاء، کیا ہوتا ہے؟ امام صاحب آگے ہیں آپ پیچھے ہیں، امام صاحب مولوی صاحب آگے ہیں آپ پیچھے ہیں. امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ان کو دیکھ دیکھ کے نماز پڑھتے جا رہے ہیں، اس کے معنی آپ زندہ ہیں. امام آگے ہیں آپ پیچھے ہیں، آپ زندہ ہیں. لیکن یہی زندگی میں ایک مرحلہ آتا ہے جب کوئی مر جاتا ہے وہ آگے رہتا ہے، امام صاحب پیچھے رہتے ہیں. جب کوئی مر جاتا ہے اس کی میت آگے رہتی ہے، امام صاحب پیچھے رہتے ہیں. یعنی پتہ چلا جو امام صاحب کے آگے جائے گا وہ مردہ، جو امام کے پیچھے رہے گا وہ زندہ. تو ہمیشہ علماء کے پیچھے رہنا، آگے بچ جانا. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد.
इमाम जमात आगे रहता है, मामूम पीछे रहता है। यानी पता चला कौम जिंदा है। जिस कौम का कोई मर जाता है, आलिम दीन पीछे हो जाता है, वो आगे लेट जाता है, जिसके मानी कौम मुर्दा है। उलमा के आगे जाओगे मरे भी कहलाओगे, उलमा के पीछे रहो कौम जिंदा रहेगी। अब ये और बात है कि उलमा परेशान हाल रहते हैं, उनकी परेशानी पे मत जाना। इनको जो ग़िज़ा मिलती है आले मोहम्मद से मिलती है, आले मोहम्मद से ग़िज़ा मिलती है, वरना परेशान हो जाओगे। सोचते रहोगे उलमा कैसे जीते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, जीते रहोगे। मिसाल दे रहा हूँ, एक मस्जिद के कमेटी के सदर साहब थे, माफ़ी चाहता हूँ यूसुफ भाई, एक मस्जिद के मौलवी साहब के पास मस्जिद कमेटी के सदर आए। कहा मौलवी साहब, हमारा लड़का जो है कल वो इंटरव्यू के लिए जा रहा है, आप नमाज फजर में दुआ कर दिएगा लड़के को अच्छी सी जॉब लग जाए, अच्छा सा जॉब लग जाए। मौलवी साहब ने कहा ठीक है, हम दुआ कर देंगे। नमाज फजर में मौलवी साहब ने दुआ की, परवरदिगार मस्जिद कमेटी के सदर साहब का लड़का जा रहा है इंटरव्यू के लिए, अच्छी सी जॉब के लिए, उसको अच्छी सी जॉब दे दे और उसकी सैलरी जो हो हमारी सैलरी के बराबर हो। उसकी सैलरी, उसकी तनख्वाह जो हो हमारी सैलरी के बराबर हो। तो मस्जिद कमेटी सदर, मौलवी साहब ये क्या, आप दुआ कर रहे हैं कि मेरी सैलरी के बराबर मेरे लड़के की सैलरी हो। आपकी सैलरी 4000 टाका है, हमारा लड़का 4000 टाका में जिंदगी कैसे गुजारेगा? कि जैसे हम गुजार रहे वैसे वो भी गुजारेगा। खुदा ना करे कोई मौलवी साहब ऐसी दुआ कर दे मस्जिद कमेटी के सदर के लिए, क्योंकि मौलवी साहब की दुआ जल्दी कबूल होती है। सोच लो होगा, अगर हो जाए तो क्या होगा। अगर किसी सदर कमेटी के सदर साहब की जॉब लग जाए और सैलरी 4 से 5000 टाका हो तो क्या होगा। हर कौम की पहचान आलिम से होती है, हर कौम की पहचान हाकिम से होती है, हर कौम की पहचान कौम के जवान से होती है, हर कौम की पहचान उसकी इबादत गाह से होती है। कैसी इबादत गाह है, कैसे जवान है, कैसा हाकिम है, कैसा आलिम है। अगर ये 4 अच्छे रहे तो कौम तरक्की करती रहेगी। यही वजह है कि आज हम तरक्की पर है। हमारा हाकिम, हमारा इमाम, हमारा आलिम मराजे तकलीद, हमारे जवान कौम के लीडर जो है, जवान जो है वो जिंदा कौम है। हमारी इबादत गाहें, कभी इबादत गाहों को वीरान न करना, तब हम तरक्की कर सकते हैं। तब हम, क्योंकि हम आले मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। शुक्र करो कि आले मोहम्मद से जुड़े हुए। बस ज़हमत तमाम की हमने, बातें बहुत हैं, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। आले मोहम्मद ने बहुत मुसीबतें बर्दाश्त की हैं। उम्मे अबीहा, बहुत अच्छा लक़ब सुनते हैं ना, बहुत खुशी भी होती है उम्मे अबीहा, लेकिन कभी उम्मुल मसाइब का सुना है कि उम्मुल मसाइब भी कहा गया है। सुब्बत अलल मसाइब लव अन्नहा सुब्बत अलल मसाइब सिरना लयालिया। ए बाबा, आपके जाने के बाद इतने मसाइब पड़े, अगर दिनों पर पड़ते दिन रातों में तब्दील हो जाते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शहजादी कौनैन दुनिया की मजलूम तरीन बीबी है, मजलूम तरीन बीबी, इतनी मजलूम तरीन बीबी कि जिसके कातिल का नाम भी हम नहीं ले सकते। इतनी मजलूम बीबी जिसके कातिल का नाम भी नहीं ले सकते। अल्लाह अकबर, कितनी अजीजों, इमाम हसन अपने ज़माने में जब मदीने में निकलते थे ना, तो एक चौराहे पर आते थे, एक रास्ता मिलता तो उस रास्ते पर जाते नहीं थे, रास्ता बदल के इधर चले जाते थे। जब भी इस रास्ते पे आते थे रास्ता बदल के इधर चले जाते थे, कभी उधर चलाते। एक दिन एक सहाबी ने पूछा, फरज़ंदे रसूल आप इस रास्ते पर क्यों नहीं चलते? जब भी आते रास्ते को बदल देते। इमाम के आंखों में आंसू आ गया। कि मैं इस रास्ते पर इसलिए नहीं जाता जब मैं छोटा सा था ना, छोटा सा था, अपनी माँ का हाथ पकड़ के जा रहा था। अरे इसी गली पर, इसी चौराहे पर मेरी माँ को तमाचा मारा था। अल्लाह अकबर, सोच। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम शहदाए करबला आले मोहम्मद। अल्लाह अकबर। अजीजों, जब ये मालूम दरवाजे पर आए हैं आग और लकड़ी लेकर, एक मरतबा शहजादी ने कहा इसमें रसूल के बेटे हैं, आवाज आई कोई भी हो आग लगा दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
शहजादी दरवाजे पर आग लगाई, दरवाजे पे आग लगाई। सुन सकते हैं अजीजों, बर्दाश्त कर लिएगा। सादात बैठे हुए हैं, सादात से माफी चाहता हूँ, आपकी जद्दे माजिदा, आपकी दादी पर बहुत जुल्म हुए। ये तो तारीख बता दी। दरवाजा था ना, दरवाजे में इतनी बड़ी बड़ी कीलें लगी हुई थी, और एक मतलब शहजादी दरवाजे पर हाथ रख कर खड़ी हो गई, दरवाजे में आग लगाई, और एक मरतबा जलते हुए दरवाजे पर, और जब लात मारी है दरवाजा शहजादी की पसली पर गिरा, और उसमें चढ़ के बलून दाखिल हुए। अरे अब जो कील दाखिल हुई, शहजादी ने मस्ती में आ रखा, ए मेरा मोहसिन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजीजों, जब किसी को चोट लगती है ना, कभी तो आपको चोट लगी होगी, तो आप चोट लगने के बाद फौरन अपने दर्द को महसूस करते हैं, मेरा दर्द कहाँ तकलीफ हो रही। लेकिन जब शहजादी गश से बेदार हुई, होश आया है, शहजादी अपने दर्द को भूल गई, फौरन पूछा, आइना अबुल हसन, अली कहाँ, अली कहाँ है, अली कहाँ? लोगों ने कहा कि अली को लेकर जा रहे हैं। एक बार शहजादी दरवाजे से बाहर निकली, अली के कमर में एक पट्टा बना हुआ था, अली कमर एक पट्टा बना हुआ था, पट्टा बना हुआ था, और एक बता शहजादी आगे बढ़ी, अली के कमर के ऊपर पट्टे को हाथ पकड़ा है, लोग अली के गले में रस्सी बांध कर खींच रहे हैं, शहजादी पट्टे को पकड़ी हुई है। अब तारीख गवाह है, अली को टाल रहे थे, अरे शहजादी का पैर जमीन पर खींच रहा था। अबुल हसन को छोड़ दो, अबुल हसन को छोड़ दो। एक मर्तबा एक शकी आगे बढ़ा, अरे हाथ उठाया, जज़ाकुमुल्लाह खैरुल जज़ा। अज़ीज़ों, पाकिस्तान के एक ज़ाकिर थे, अल्लामा मसूद साहब। वो जब मसाइब शहजादी कॉलोनी पहुँचते थे ना, मसाइब शहजादी कॉलोनी पहुँचते पहुँचते अपनी जेब से कागज़ निकालते थे, और कागज़ निकाल कर उसको फाड़ते थे, और फाड़ के ज़मीन पर फेंकते थे, और उसके बाद फिर ज़मीन पे उतर के उसको चुनते थे, और चुन के फिर आते थे और कहते थे कितनी देर लगी? तो कोई कहता 1 मिनट, कोई कहता 2 मिनट, कोई कहता 3 मिनट। उसके बाद वो पहुँचते तो सुनोगे, बर्दाश्त कर सकते हो? क्या शहजादी दरबार गई, दरबार जब जाके कहा कि बाग फिदक मेरा है, तो एक मरतबा खलीफा वक्त ने कहा कि आपके पास कोई सबूत है? शहजादी ने अपने कबा से, अपनी जेब से एक खत निकाला, रसूल की तहरीर निकाली, कि ये मेरे बाबा की तहरीर है, ये मेरे बाबा की तहरीर है, मेरे बाबा की तहरीर है। तो एक शकी आगे बढ़ा, शकी आगे बढ़ा, और शकी ने एक बार तहरीर को छीन के फाड़ कर फेंक दिया। शहजादी ने खुतबे को रोका, जमीन पर बैठी और कागज के उस तहरीर के टुकड़े को चुना है, चुनकर खड़ी हुई। क्या इतने लम्हे में शहजादी के बाल सफेद हो गए थे? अल्लाह अल्लाह, अरे बड़ा दरबार, रसूल की बेटी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। बस अज़ीज़ों, शहजादी की शहादत है, दिल भर कर रो लो, पुरसा दे दो। रसूल आ गए पुरसा लेने के लिए, या रसूल हम गरीबों का पुरसा कबूल कर लिए, आपकी बेटी की शहादत है, हमारी माएँ गिरिया भर गए, दिल भर कर रो ले, शहजादी को पुरसा दे दे। आज ज़ैनब को पुरसा देना है, आज उम्मे कुलसूम शहजादी दरबार से घर पर आई, दरबार से घर पर आई, सामने इमाम हसन मिले। अम्मा कहाँ थी? बेटा दरबार से आ रहे हैं। हुसैन मिले, अम्मा कहाँ थी? बेटा दरबार से आ रहे हैं। एक बता जनाब ज़ैनब सामने है कि अम्मा कहाँ थी? तब बेटी सब पूछे तू ना पूछ, बेटी सब पूछे तू ना बेटी दरबार कहते सर पे चादर थी, बेटी जब तू दरबार जाएगी, अरे सर बराए ना, अरे हाथों में बाजू मेरा सर होगी, ए बेटी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ए अजीजों, आले मोहम्मद में 3 हस्तियां हैं, 3 हस्तियों जब गुस्ल दिया गया है तो गुस्ल देने वाला जो है एक मरतबा बर्तन को फेंक कर चीख कर रोया है। एक जनाब सकीना के जनाजे जब गुस्ल दिया जा रहा था, एक जब चौथे इमाम को गुस्ल का जन्म दिया जा रहा था, एक
شہزادی فاطمہ کو جب علی غسل دے رہے تھے اور غسل دیتے دیتے کہ مرتبہ علی نے ارے پسلیوں سے ہاتھ کو ہٹایا تو کیا دیکھا؟ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے. ارے برطانی کا برتن ہاتھ سے چھوٹا, علی کی آواز نکلی اللہ. سلمان نے پوچھا مولا خیر تو ہے؟ کہ سلمان کتنی صابرہ بی بی تھی, ارے پسلیاں ٹوٹی ہوئی لیکن رات تک نہ کی. میں کہوں شہزادی رات کی تاریکی میں صحیح, ارے آپ کا جنازہ ٹوٹ گیا نا, علی موجود تھے, حسن موجود تھے, حسین موجود تھے, لیکن ہائے رے کربلا, ارے حسین کی مصیبت, ارے کوئی مانی سویا ور نہیں یا کو تنہا حسین, انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب کا, ان آنسوؤں کو قبول فرما لے. بار الہ اس فرش عزا پہ جو بھی عزادار بیٹھے ہیں, جو باہر ہیں, جو کسی مجبوری کی نہ آ پائے ہیں, ان کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے اس مجلس عزا کا, تجھے واسطہ ان آنسوؤں کا, جو جوان ہمارے بے روزگار انہیں روزی عنایت فرما. جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ, ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ. جن جن کے والدین گزر گئے ہیں ان کے والدین کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, منجی عالم بشریت یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد ہمارے مولانا اصغر علی گائن جنہوں نے بہت محنت سے اس مجلس عزا کو برگزار کیا, مومنین کے تعاون سے پروردگار ان کے تمام نیک خواہشات کو پوری فرما. اس گاؤں کے تمام مومن و مومنات کی حفاظت فرما, اس گاؤں کے بچوں کے علم میں اضافہ فرما. بار الہ حالات جو واسطہ ہے محمد و آل محمد, جو علماء یہاں بیٹھے ہیں ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ. ان علماء کی تبلیغات کو, ان علماء کی مجلسوں کو, عزاداری کو قبول فرما. بار الہ جب اس دنیا سے اٹھے تو ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہو. بار الہ ہم سبوں کی نیک اور جائز دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حسین